صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے. اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو. جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی. تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہٰذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو. رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا. جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا انفاق کی تعریف کی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی. جب تک امراء مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے. تم اللہ کے رستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے رستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا. امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو. سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں. پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے. ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا. قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی. اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے. انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں. ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے. اس کی تعلیمات آفاقی ہیں. یہ میں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں. کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے. آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے. لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے نا بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے. آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا.
اب تو उस पर बेशुमार दाने लग गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माफ करने की वजह से अल्लाह बंदे की इज्जत में इजाफा कर देता है, और फरमाया जो अल्लाह की रिजा की खातिर झुक जाए अल्लाह उसे इज्जत अता कर देता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अपनी तबीयत के अंदर अगर शौक पैदा कर लिया जाए राह खुदा में खर्च करने का, जौक बना लिया जाए, हमारा ये ज़हन बन जाता है कि ये भी मेरे पैसे, ये भी मेरे पैसे, वो कोने में मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, वो मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे जानवर, ये मेरा माल तिजारत, ये मेरे खेत खलियान। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे तीन ही माल हैं, एक तूने खा लिया है, एक तूने पहन लिया है, एक तूने राह खुदा में खर्च कर लिया, बाकी तो वारसों का है। वारसों के माल के बारे में इस कदर ज्यादा तवज्जो रखना, इस कदर ज्यादा ज़हन बना के रखना। तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने का जो शौक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसकी नसीहत करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक खर्च कर रही थी, अल्लाह के रास्ते में दे रही थी। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा खर्च करो पर गिना ना करो, गिन गिन के अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, वरना रब भी तुम्हें गिन गिन के देगा। फरमाया तुम उसके रास्ते में उसकी राह से कुछ बचा के ना रखो तो रब ताला भी जब तुम्हें देगा ना तो फिर बेहिसाब ही अता फरमाएगा। गिन गिन के यूं एहतियात करके देख के परेशान होकर राह खुदा में खर्च ना किया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दिया जाए और मालिक के हुजूर उसकी रिजा के लिए खर्च किया जाए अल्लाह ताला के बंदों पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आदात जिनकी वजह से कायनात में मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज डंके बजते हैं, हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं, उनमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उन खूबसूरत आदात में से एक आदत है हुजूर का सखी होना, करीम होना। लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का शौक देखिए खैरात करने के ताल्लुक से। हमारे यहाँ ये होता है कि बाजू का जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों के अंदर बुखल आता है, कंजूसी आती है। बाज लोग इल्ला माशाअल्लाह वो खैरात करने की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं करते जिस तरह के उनका मनसब उन्हें हुक्म देता है या उनका मनसब उन्हें उस तरफ कायल करता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, किलोमीटरों पे फैला हुआ ओहद पहाड़, उसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, यानी पहाड़ की बात हो रही। जिन लोगों ने जियारत की है वो जानते हैं कि इतना बड़ा पहाड़। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो फरमाया मेरा दिल चाहता है कि 3 रातें गुजरने से पहले पहले सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, सिवाय उसके कि जो मैंने कर्ज देना हो, कर्ज के लिए बचाऊंगा, बाकी मैं सब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दूंगा। 3 रातों से ज्यादा नहीं गुजरेंगी, खर्च कर दूंगा। ये शौक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत के साथ। हुजूर पसंद करते सखावत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हमेशा लोगों को अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खर्च करने की तरगीब देते, लोगों को रगबत दिलाते। हमारे यहाँ पहली तो बात यह है कि खर्च करने का माहौल नहीं बनता, और अगर बाज लोग खर्च करते हैं तो बेदिली के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब आपको देना है, जब आपको मालिक के रास्ते में देना है, तो फिर आपको बंदा थोड़ी देखना है, फिर तो अल्लाह की रजा देखनी है। तो खर्च तो करते हैं लेकिन वो खुश दिली, वो जौक, वो शौक, वो खूबसूरती उनकी तबीयत में नहीं होती जो होनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो अल्लाह की रजा को पेश नजर रख के खर्च करें। फिर खर्च किया जाता है, सदका दिया जाता है, लेकिन कब बंदा बीमार हो गया, जब तंदुरुस्त था, लाखों रुपए पड़े थे, सदका करने का ख्याल नहीं आया। हजारों मौजूद थे, उसके दिल की तवज्जो उस जानिब नहीं हुई। आज बीमार पड़ा है, कमजोरी आ गई है, करीबुल मर्ग हो गया है, अब उसका ख्याल आता है कि मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दूं, एक बकरा लो भी जरा ज़िबा कर दो, जरा थोड़ा सदका दे दो। किस बात पर? कि मैं बीमार हो गया हूं, किस बात पर? कि मैं कमजोर हो गया हूं। अगर आप सेहत के आलम में सदका करते अल्लाह को राजी करने के लिए तो वो क्या खूब था। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं तो फरमाया करते हैं कि मैंने जब खर्च करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई, उसने मुझे उभारा कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करूं। मेरे जहन में ये बात आई कि यार जितना मैं अपने वालिदैन की तरफ से खर्च कर रहा हूं ना, मेरी औलाद भी मेरे बाद इतना ही खर्च करेगी।
تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے، رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائے کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟
تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔